فرض، واجب، سنت یہ ثانوی چیزیں، مستحبات وہ مقدم ہو گیا. اور پھر جب اس کا راستہ کھولا، پسند نعرے تھے، تو ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں 2 ہی نعرے سنے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب نعروں کی بھی ایک لائن لگی ہوئی ہے، پھر ہر پیر کے اپنے نعرے ہو گئے ہیں. تو کسی چیز کی حد ہم نے نہیں چھوڑی. میں بتا رہا تھا کہ ہم پلاؤ قورمے کے بغیر ہم دین کی بات نہیں سن سکتے. 12ویں ہو، 11ویں ہو، کوئی عرس ہو، جب تک لنگر نہ ہو وہ نہیں ہوگا. ایک پوری آرٹسٹ کلاس وجود میں آ گئی. کلا اچھا ہے، 5-7 نعتیں پڑھ لی ہیں، پھر قوم کو لاشعوری طور پر یہ بتایا کہ اب کل دین یہ نعت ہے. رات کو 11 سے صبح 4 بجے تک محفل نعت، نماز نہ عشاء کی نہ فجر کی. کیونکہ نعت پڑھ کے بندہ عاشق بن جائے. اور جو یہ نیا دور آ گیا مووی کا، تو اس میں پھر نوٹوں کے نئے بنڈل لاتے ہیں پھینکنے کے لیے تاکہ حضرت کی شان بڑھ جائے، نمود ہو. پھر رونقیں کم ہونے لگی تو کہا کہ عمرے کے ٹکٹ بانٹے جائیں گے. میں پنجاب میں گیا تو پروگرام تھا، میں نے خطاب کیا ہوا، پھر پتہ چلا کہ قرآن اندازی ہوگی ٹکٹوں کی. شیخ صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، وڈیرا صاحب بیٹھ پلا کے سامنے بیٹھ گئے. یہ ٹکٹ انہوں نے دیا، یہ ٹکٹ انہوں نے دیا، یہ ٹکٹ انہوں نے دیا. میں نے ان سب سے کہا کہ اگر تم نے کسی کو عمرہ کرانا تھا، کسی اللہ کے نیک بندے کو تلاش کرتے، اسے پتا ہوتا، تمہیں پتا ہوتا اور رب کو پتا ہے. تو تم کو پتا ہی ہے، یہاں کس کو دکھانے کے لیے بیٹھے ہو. اور ایسے لوگوں کے ٹکٹ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے پیسے مل جائیں. میں نے ٹکٹ کیا کرنے ہیں؟ لیکن میں نے کہا کہ قوم کے ہر فرد کو عمرہ کرانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. قوم کے ہر بچے کو اللہ کے نبی کا سچا امتی بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ جاؤ مدرسے میں کسی ایک حافظ کو کی ذمہ داری لو، ایک عالم کی ذمہ داری لو، ایک قاری کی ذمہ داری لو کہ ہم اس کی کفالت کریں گے. لیکن نام و نمود چاہیے. اب ناکامی سپر اسٹار ہیں، کہتے ہیں یہ شعر شیخ صاحب کی نظر، یہ حاجی صاحب کی نظر، یہ چودھری صاحب کی نظر. اب ذرا اللہ رسول کی نظر تو تب ہو کہ اوپر سے نوٹ برسے. اللہ تو وہ نفسیاتی ماہرین ہیں جس کے جیب میں نوٹ ہیں، اسی کی نظر کریں گے نا. پھر آج خود کہیں گے یہ فرمائش آئی ہے، اس نعت کی بھی فرمائش آئی ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ دین پر عمل، مسجدیں ہم بنائیں، نمازی دوسروں کے ہوں. پھر ایک وقت ہے کہ مسجدوں پر قبضہ ہو جائے، کیونکہ خانہ خالی رہ دیو گرن، جو گھر ویران ہوگا وہاں پر جنات اور دیو کا بسیرا ہوگا. بجائے اس کے کہ لوگوں کو دین کی طرف لائیں، مساجد کو آباد کریں، مدارس کو آباد کریں. یہ دنیا حیران ہے کہ ان کے دیوبندیوں کے اداروں میں 1000 2000 لوگ کسی کے، اور یہ کہاں سے آتے ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر کدھر جاتے ہیں. تو ایصال ثواب ان کے یہاں بھی ہے،
لیکن وہاں مدرسہ، مسجد، تعلیم، تنظیم، اور یہاں لنگر، دیگ، قوالی، محفل نعت. تو اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی حکیم الامت نے لکھا تھا کہ دیوبندی کا پیسہ مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، لٹریچر کے لیے، ہمارا لنگر کے لیے، قورمے اور بریانی کے لیے، ان پر نوٹ پھینکنے کے لیے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ایک رافضی ٹائپ کا نعت خوان ہے، اسے پوچھا ٹی وی میں کہ ایک رات میں آپ کو کتنا ملا زیادہ سے، اس نے کہا 25 لاکھ. اس قوم کی کھوپڑی کام کرتی ہے. اگر آپ کو یہاں تو فٹ کے حساب سے مکان اور دکانیں بکتی ہیں، اگر 3 مرلے کا مکان لینا ہو، اس مجمع میں ایک آدمی بھی بتائے گا کہ پہلی دکان پہ جا کے ڈھیر ہو گیا، 25 دکانوں پہ جائے گا، اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جائے گا، مارکیٹ پوچھے گا، ریٹرن کیا ملے گا پوچھے گا، اور دین کے نام پر دے تو کسی سے نہ پوچھے. جنت میں محل خریدنا ہو تو کسی سے نہ پوچھو. ارے کسی سے نہیں پوچھتے تو اللہ کے رسول سے پوچھ لو کہ دین کی پرائرٹیز کیا ہیں. تو ایسے طبقے میں قوال پیدا ہوں گے، نعت خواں پیدا ہوں گے. اپنے بچوں کو نعت خوانی سکھاؤ، جیسے یہ بچہ پڑھ رہا تھا. عامل پیدا ہوں گے، بدعمل فراڈی پیر پیدا ہوں گے، کیونکہ وہ پیر جو دین کی طرف بلائے گا وہ تو مشکل ہے آپ کے لیے. وہ پیر کہتے ہیں بھئی آپ فارغ ہیں، بس آپ کو جنت الاٹ ہو گئی. اس لیے زوال کا سبب یہ. علامہ اقبال نے کہا تھا، تیری تمنا تیری آرزو ہو پوری، میری تمنا تیری آرزو بدل جائے. کہ آپ کی پرائرٹی درست ہو جائے، قبلہ درست ہو جائے، ترجیحات درست ہو جائیں کہ اس وقت دین کو کس کی ضرورت ہے. تو اگر یہ ہے کہ نعت خوانیاں، یہ تو بہت آسان تھا، صحابہ کرام کو گردنیں کٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. حضور تو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نعتیں پڑھتے. تو انہوں نے تو گردنیں کٹائیں میدان میں. مجاہد میدان جنگ سے آتا ہے اور سستانے کے لیے 2-4 کھجوریں لیتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ ان قتلت فأین انا، اگر ابھی میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا فی الجنہ، جنت میں ہوگا. انہوں نے وہ کھجوریں پھینکی، ان کا یہ تو جنت پہنچنے میں بہت دیر ہو جائے گی. میدان جنگ میں کودا، فقاتل حتی قتل، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. ہمارا حال اس کا ہے کہ ایک مریض جام بلب ہو، اس کے سرانے آب حیات رکھا ہے، مریض بھی تعریف کر رہا ہے، بیماردار بھی تعریف کر رہا ہے نسخے کی، ڈاکٹر بھی کر رہا ہے، عیادت کرنے کے لیے آنے والے بھی کر رہے ہیں،
تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جب تک وہ کڑوی دوا حلق سے نہیں اتارے گا تو دوا کی تعریف کرنے سے شفا مل جائے گی؟ تو ہم یہی تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ جان قربان، اور ادھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، وہ نہیں ہے۔ ابن سینا قزاقستان میں بہت بڑا حکیم دانا، اس کے شاگرد نے کہا شیخ آپ تو نبوت کا دعویٰ کریں تو لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس نے کہا عزیز ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں شیخ آپ کی کیا بات ہے، وہاں سردی میں -40 ٹیمپریچر ہوتا ہے قزاقستان میں۔ تہجد کا وقت آیا تو اس نے آواز دی، انہوں نے مریض کو کہ عزیز من ذرا پانی لے آؤ۔ اس نے کہا شیخ سردی میں یہ بستر سے نہیں نکل سکتا، بڑی مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ آپ نبوت کا بھی دعویٰ کریں تو لوگ مان لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نبی تو وہ ہیں جو 1000 سال پہلے وصال فرما گئے، ان کا نمائندہ مینار سے کہہ رہا حی علی الصلاۃ اور لوگ اٹھ کر مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اللہ، اس لیے اہل سنت کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں، آپ کسی شمار قطار میں نہیں ہیں، سسٹم میں آپ نہیں ہیں، سسٹم میں نہیں ہے تو آپ کی آواز بھی نہیں ہے۔ یہاں سب عاشقان مصطفیٰ اور پردے کی پیچھے مہر لگائیں تو پھر عشق مصطفیٰ ختم۔ تو یہ 2 نمبری 10 نمبری عشق مصطفیٰ جو ہے، اس سے کوئی انقلاب آئے گا، اس سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ خدا را گریبان میں جھانکو،